یار مجھے بتائیں کہ کسی کے گانوں پر لپ سنگ کرنا کون سا ہنر ہے؟ جو لڑکیوں کا سہارا لے لے کر ٹرینڈنگ میں جا رہے ہیں، جو اپنی فیملی کا سہارا لے لے کر ٹرینڈنگ میں جا رہے ہیں، مڑا ایسے لوگوں کو بھی تم مرد سمجھ رہے ہو؟ ہماری آنکھوں کے سامنے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں نا، ہم ایسے ہی لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم ایسے ہی لوگوں کو ایوارڈز دے رہے ہیں، ہم ایسے ہی لوگوں کے مرید بنے ہوئے ہیں، فالوورز بنے ہوئے ہیں۔ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے نا تو کبھی بھی ان لوگوں پہ اپنا ٹائم نہ ضائع کرتے جو تمہیں تمہاری زندگی کے مقصد سے ہٹا رہے، کتوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں تم لوگوں کو۔ سائیکل پر چل کر آؤ، پیدل چل کر آؤ، آئی فون لے لو، کمنٹس میں یہ بتاؤ، کمنٹس ایسے کرو، آئی فون لے لو۔ ابے تم لوگوں کو اپنی سیلف ریسپیکٹ سے زیادہ آئی فون عزیز ہے۔ شیطان بہت سارے لوگوں سے انسان کی غلامیاں کروا رہا ہے اور انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور یہ جو اناؤنسمنٹس چل رہی ہیں نا کہ اس کو آئی فون ملے گا، اس کو آئی فون ملے گا، پیچھے ان کا بہت بڑا مفاد چھپا ہوتا ہے۔ اپنے لیے اچھے خاصے ڈنر کا انتظام کر کے نا آپ کو روٹی کا ایک ٹکڑا پھینکا جاتا ہے، پھر اگر آپ انسان کے بچے ہوئے نا تو آپ اپنی ویلیو بنائیں گے۔ بھاڑ میں جائے وہ آئی فون یار۔ جن لوگوں کی آپ کو مخالفت کرنی چاہیے تھی نا، جن لوگوں کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، آپ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں نے پیسے کے زور پر آپ لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ہوس کے زور پر اپنا عادی بنایا ہوا ہے۔ روزانہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سا نشہ کروا رہے ہیں اپنے جسموں کا، اور آپ لوگ کر رہے ہو۔ لعنت بھیجو یار ایسے کنٹینٹ پر جو آپ کے دل سے آپ کی روحانیت کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ کو لے کر بالکل سیلفش ہو جائے۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو پھر بھلے اس دنیا میں تمہاری ایک بھی دعا قبول نہ ہو، ایک بھی خواہش پوری نہ ہو، ایک پل بھی تمہیں نہ ملے، ایک دن ایسا نہ ملے تمہیں کہ جس دن تمہیں خوشیاں ملے، راحتیں ملے، سکون ملے، بس اس بات پہ خوش رہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اس بات پہ الحمدللہ کہو، اس بات پہ شکر کرو۔ میرا اور تمہارا مقصد ہی یہی ہے۔ لوگوں کے چہروں سے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے عہدوں سے، لوگوں کی شہرتوں سے، سو کولڈ کرائٹیریا سے آپ کو بالکل امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کی بندگیوں سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے اور خود کو کچھ سمجھے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے تب تک کسی بھی ایرے غیرے کو تم اپنے آپ سے اچھا سمجھنے لگ جاؤ گے۔ اللہ فرما رہے کو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب تمہارا اور اللہ کا کنیکشن تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائے، اب ایسا کرو، اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ، وہ لوگ جو تمہارے کلوز ہیں، جو تمہاری باتیں مانتے ہیں، ان کو سمجھاؤ، ان کو یہ بتاؤ کہ یار دیکھو میں نے بھی اللہ کی طرف آنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے نے مجھے لوگوں کی غلامیوں سے آزاد کر دیا، اس فیصلے نے میری زندگی کا رخ بدل دیا، تم ایسا کرو، تم بھی آ جاؤ اللہ کی طرف۔ پھر ان میں سے اگر کوئی بات مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔ اپنے دل کے حالات اللہ کو کھول کھول کر بیان کیا کرو۔ جب بھی پریشان ہو جاؤ نا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو کہ اللہ دیکھ پریشان ہو چکا ہے تیرا بندہ، اللہ دیکھ تنہائیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تیرے بندے کو۔ ہاں ٹھیک ہے برا ہوں، ہاں ٹھیک ہے بھٹک جاتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے تیری کوئی بات نہیں مانی، لیکن رب ہوں تو تیرا ہی بندہ نا، نام تو تیرا ہی لیتا ہوں نا۔ میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن تو مجھے کیسے چھوڑے گا؟ میں تجھے بھول سکتا ہوں لیکن تو بھول سے پاک ہے نا یا رب۔ اوکے فائن، میری بندگی میں فالٹ ہے لیکن تیری خدائی میں تو کوئی فالٹ نہیں ہے، لہٰذا اے رب تجھے رب ہونے کا واسطہ میری یہ بگڑی ہوئی زندگی سنوار دے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، بگڑی اتنی چکی ہے، ٹرائی تو کرو ایک دفعہ۔ اللہ کے لیے تو امپاسبل بھی پاسبل ہے نا۔ تو بتاؤ، اللہ سے اپنے حالات بیان کرنا سٹارٹ کرو گے نا؟ ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کر لیں کہ اگر آپ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے تو آپ کے پاس کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے ہی تمہیں پیدا کیا، میں نے ہی تمہیں شعور دیا، مجھ سے ہی مانگ مانگ کر تم نے چیزیں اویل کی، اور اب جب تمہیں میری طرف بلایا جاتا ہے تو تمہارا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ دنیا سمیٹنے کے لیے دعائیں بھی کرتے ہو، ایفرٹ بھی پٹ کرتے ہو، لوگوں کی منتیں بھی کرتے ہو، لیکن جب بات عبادت کی آتی ہے تو ہمیں کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں، کیسے کریں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، بونے بن جاتے ہیں۔ ایسا طرز عمل تو منافق بھی اللہ کے ساتھ نہیں اختیار کرتے تھے جیسے کہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے گی، دھیان سارا مصلوں کی طرف اور قرآن کی طرف اور دعاؤں کی طرف اور عبادات کی طرف چلا جائے گا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں، اس کرٹیکل کنڈیشنز کو ختم کرتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ مشکل میں ہم نے کسی کو پکارا ہی نہ۔ یہ کیسا طرز عمل ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کیسی بندگی ہے؟ اللہ کی بندو، کیا اللہ کا اپنے بندوں پر اتنا حق نہیں ہے کہ سب کچھ دینے کے بعد، ساری دعائیں قبول کرنے کے بعد، بن مانگے اتنا سب کچھ دینے کے بعد اس کی عبادت کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کے نام کی تسبیح پڑھی جائے؟
یار جب لوگوں کو موضوع بنایا جا سکتا ہے، گھر کے دروازوں کو موضوع بنایا جا سکتا ہے، دنیا جہان کی فضول باتیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ڈسکشنز میں اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، اللہ کو موضوع نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان اللہ کو بس صرف اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی آفیسز میں، کمروں میں بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ ایک بہت بڑا فریم لائیں گے جس میں اللہ کا نام لکھا ہوگا، اور بڑے نیک نمازی پرہیزی بن کے اسے دیوار پر لٹکا دیں گے۔ جس کمرے میں اللہ کا نام ہم بڑے ہی ادب اور تمیز کے ساتھ ایک بہت بڑے فریم میں دیواروں پر لٹکاتے ہیں نا، انہی کمروں میں بیٹھ کے ہم تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں۔ ارے یار ہم تو اپنے اللہ کے نام کے ساتھ صرف کھیل رہے، اللہ کو صرف اپنے دل میں جگہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ باقی جب بھی نیا گھر بنائیں گے نا، تو بنانے کے بعد ایک بہت بڑا سائن بورڈ لگا دیا جائے گا، ماشاءاللہ کمرے میں بھی آپ کا اللہ لکھا ہوا ہے، گھر کے باہر بھی اللہ لکھا ہوا ہے، گاڑیوں میں بھی اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن دل کی حالت یہ ہے کہ دل اللہ سے خالی ہے، دل اللہ کی معرفت سے خالی ہے، دل اللہ کی محبت کے جذبوں سے خالی ہے۔ یہ والا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دل کے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو جسم کے باقی پارٹ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ دل ہے۔ تو اگر اس دل میں اللہ آ گیا، اگر یہ دل جس طرح دنیا سے جڑا ہے، جس طرح دنیا کے لوگوں سے جڑا ہے، عزت و شہرت و دولتوں سے جڑا ہے، اگر دل کے کنیکشنز اللہ سے جڑ گئے، اگر دل میں اللہ کی یاد آ گئی، آپ وہ لذت فیل کریں گے جو ہر مومن کے ساتھ سوٹ کرتی ہے۔ آپ وہ سکون، وہ اطمینان اپنے دلوں میں فیل کریں گے کہ جس کے مل جانے کے بعد انسان کی زندگی بالکل سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے۔ دنیا تمہیں مسلمان کے نام سے جانتی ہے، اور مسلمان کا مطلب پتہ ہے؟ اللہ کی ماننے والا۔ تو کیا میں اور تم اللہ کی مان رہے ہیں؟ اللہ نے تو نہیں کہا کہ زنا کی طرف جاؤ، کلبوں کی طرف جاؤ، شیشہ کیفے کی طرف جاؤ، لڑکیوں کو ڈیٹ کرو، جسموں سے کپڑے اتارو، صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو آنکھ بند ہونے تک بے حیائیوں، گندگی اور گناہوں میں منہ مارتے رہو۔ بلکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ حلال کماؤ، اور حلال کماتے کماتے جب نماز کا ٹائم آ جائے تو نماز کی طرف آؤ، سچ بولو، ماں باپ کا احترام کرو، جہاں مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہو اور تم اس کی مدد کرنے پر قادر ہو وہاں مسلمانوں کی مدد کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، صبح و شام مجھے یاد کرو، اپنے دل کو صاف رکھو، اپنی سوچ کو صاف رکھو، اپنے حیا کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العزت نے تو اپنے ماننے والوں کے لیے یہ آرڈرز جاری کیے، یعنی جو اللہ کی مانے گا وہ مسلمان ہے، اور جو اللہ کی نہیں مانے گا وہ کچھ اور ہے۔ تو اب آپ اور آپ کے اعمال فیصلہ کریں گے کہ آپ کون ہو، مسلمان یا کوئی اور۔ اگر تو آلریڈی تم مسلم ہو، کنگریچولیشن یار، ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، دنیا جو بھی کر رہی ہے اس کی پرواہ نہ کرو، اللہ کو سامنے رکھو۔ اور اگر تمہارے اعمال مسلمانوں سے میچ نہیں ہو رہے تو بھائی یہی وقت ہے توبہ کرنے کا، یہی وقت ہے موو آن ہونے کا، اپنی خواہشوں سے، اپنے برے خیالات سے، اپنے برے اعمال سے اپنے آپ کو ان کوششوں کے حوالے کرو، اس سٹرگل کے حوالے کرو کہ جس سٹرگل کو کرنے کے بعد انسان مسلمان بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے۔ جو بھی تمہارے اندر کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرو، تم کر سکتے ہو۔ شیطان تمہیں یہی کہے گا نہیں ہوگا، نہیں کر سکتا، مشکل ہے، فلا فلا فلا، تم کر کے دکھاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بھی میرے لیے سٹرگل کرے گا میں اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دوں گا۔ آج سے سٹارٹ ہو، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے باتیں نہ سنو پلیز، میں چاہتا ہوں کہ تم سچ میں اپنی زندگی بدل دو، ٹھیک ہے؟ مجھے گنہگار ثابت کرنے کی زحمت نہ کیجیے، کیا کیا قبول کرنا ہے فقط اتنا بتا دیجئے۔ اکثر لوگ نا آپ کے اچھے ہونے کے باوجود، آپ کے لائل ہونے کے باوجود، آپ کے پاس ایک ہیرے جیسا صاف ستھرا دل ہوتا ہے جس میں کسی کی نفرت، کسی کو نقصان پہنچانے کے ارادے نہیں پائے جاتے، لیکن لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ پر الزام لگاتے چلے جاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی آپ سے دشمنی نکالنے کے چکروں میں ہوتا ہے تو کسی کو آپ سے حسد ہوتا ہے، تو کوئی ناسمجھی میں کوئی ایسی بات کر دیتا جس سے آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہے یہ سامنے والا بندہ تو میرے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے لیکن میں تو اندر سے ایسا نہیں ہوں، یہ تو مجھ پہ یہ الزام لگا کے چلا گیا کہ تم نے یہ کیا لیکن میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ ان کی نظروں میں کتنا برا انسان ہوں، لیکن جب آپ اپنے اندر غور کرتے ہو تو آپ کو اپنا آپ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، معصوم لگ رہا ہوتا ہے۔ ارے میری سیدھی سادی بہن، بھولے بھالے بھائی، لوگوں کو کیا دکھتا ہے؟ جو تمہاری ریالٹی ہے اسے تمہارے علاوہ کون جانتا ہے؟ تم اگر برے ہو تو دنیا تمہیں اچھا کہہ سکتی ہے لیکن تم اپنے آپ کو اچھا سمجھ نہیں سکتے، اور اگر تم اچھے ہو تو دنیا تمہیں برا کہہ سکتی ہے لیکن تم اپنے آپ کو برا سمجھ نہیں سکتے۔ تو جب تمہیں پتہ ہے کہ تم اچھے ہو
جب تمہیں پتہ ہے کہ تم کلیئر ہو، جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ الزام جو مجھ پر لوگ لگا کے جا رہے ہیں میرا ان میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو پھر اپنے اندر ہی اندر خود سے جنگ کرنے میں کیوں مصروف ہو جاتے ہو؟ ریلیکس کیوں نہیں رہتے اور یہاں وہاں کی باتوں کو کیوں سٹریس بناتے ہو؟ اپنی ریالٹی کے ساتھ اگر تم خوش ہو اور لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آ رہی تو یہ لوگوں کی غلطی ہے نا۔ الزام لگانے والے، بہتان لگانے والے، برا بھلا کہنے والے، اگر مجھے اور آپ کو باوجود اس کے کہ ہمارے دل میں کوئی گندگی نہیں ہے، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، لیکن انہیں ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑے نوسرباز ہیں، یہ تو بڑے غلط لوگ ہیں، وہی ان کی غلطی ہے کہ انہیں ایسا لگ رہا ہے۔ تو پھر یا تو اپنا آپ اگر تم پروف کروا سکتے ہو تو پروف کروانے کی طرف جاؤ، اور اگر پروف نہیں کروا سکتے تو اندر ہی اندر سے یہ سوچنا بند کر دیا کرو اس نے ایسا کیوں کہا، اس نے ویسا کیوں کہا، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے بھائی، دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، ہونے دو، آگے بڑھو۔ بس اتنا کہو نا لوگوں کو کہ مجھے گنہگار سمجھنے کی زحمت نہ کیجیے، کیا کیا قبول کرنا ہے فقط اتنا بتا دیجیے۔ ہر گناہ کے بدلے اب اپنے دل سے تھوڑا سا ایمان نکالتے ہو، پھر گناہ کی لذت تو آپ کو ملتی ہے لیکن بدلے میں آپ کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ جو اپنے رب کو بار بار اگنور کرتا ہے، بار بار اگنور کرتا ہے، بار بار اگنور کرتا ہے، تو اس کا دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ اب شیطان جس گھر میں داخل ہوتا ہے نا تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے مجرے دکھائے جائیں، بس نفس اور ہوس کے تماشے چلتے رہے ساری عمر اس کے سامنے۔ تو جو لوگ اپنے دل میں شیطان کو جگہ دیتے ہیں پھر ان کی زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں رہتی، پھر وہ اپنے فیصلے خود نہیں کرتے بلکہ شیطان ان کی زندگی کے فیصلے کرتا ہے، اور شیطان کا ہر فیصلہ انسان کو جہنم کے حوالے کرنے کے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے دور لے جانے کے ہوتے ہیں، دنیا کے مشغلوں، دنیا کے تماشوں میں مصروف رکھنے کے ہوتے ہیں۔ لیکن جو انسان اپنے دل کو صاف کرے گناہوں سے، لذتوں سے، ہوس سے، اور صاف کر کے اپنے دل میں اللہ کو دعوت دے، تو آپ نے تو یہ سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت 70 ٹائم کہتے ہیں کہ لبیک میں حاضر ہوں۔ تو جو بندہ بھی اپنے دل میں رہنے کے لیے اپنے اللہ کو انوائٹ کرے گا تو پھر اللہ آئے گا اس کے دل میں، اور جب آپ کے دل میں اللہ رہے گا، جب آپ کے دل میں اللہ کی یاد رہے گی تو وہ دل نمازوں کی طرف جائے گا، عبادات کی طرف جائے گا، اللہ کی محبتوں کی طرف جائے گا۔ مر جاؤ گے، 2-4 کندھے ملیں گے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، 6 فٹ زمین کے اندر گئے، نام ہی مٹ گیا تمہارا۔ خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ مجبور ہو جائیں تمہیں زندہ رکھنے کے لیے، ایسی زندگی جیو، اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب تم اپنا تعلق اس سے جوڑو گے۔ یہ قرآن صرف 10-20 لوگوں کے لیے نہیں اترا کہ وہی اسے پڑھیں گے، وہی اسے سمجھیں گے اور وہ ہدایت پا کر مر جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ ارے بھائی ساری انسانیت کے لیے اترا ہے۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو آپ لوگوں نے اگنور کیا کہ میری امت میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت، میری حدیثیں۔ تمہیں نہیں سمجھ آ رہی نا کہ میں کیوں گناہوں میں جا رہا ہوں، میں کیوں بے حیائی کے دلدل میں منہ مار رہا ہوں؟ تو اس کا ریزن یہی ہے کہ تمہارا تعلق قرآن اور سنت سے کٹ چکا ہے، اسی لیے تم گمراہ ہو رہے ہو۔ جس کا تعلق قرآن اور سنت سے ڈیلی بیسس پہ جڑا ہوا ہے وہ نہیں ہے گمراہ، وہ غلطیاں کرتا ہے لیکن غلطیوں کے بعد اپنی اصلاح بھی کرتا ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر میں اور تم اس قرآن کو سمجھنا سٹارٹ کرتے، اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، اور اپنی زندگی ویسے گزارے جیسے کہ اللہ، رسول اور قرآن چاہتا ہے، تو واللہ بھلے پوری دنیا شرک میں، کفر میں، زنا میں ڈوب جائے، ہماری حفاظت کرے گا اللہ رب العزت۔ تو میرے بھائی اور میری بہن، جتنی تم نے غفلت کرنی تھی نا کر لی، اور اس غفلت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، الٹا تمہیں نقصان دیا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی ویل سیٹلڈ ہو، کسی قسم کا کوئی غم تمہیں نہ چھوئے، جس چیز پر تم ہاتھ رکھو وہ تمہاری ہو جائے، دعائیں کرنے سے پہلے ہی ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، ساری خواہشیں پوری ہو جائیں۔ تو ایسا معاملات دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تو آپ آزمائے جاؤ گے، دنیا میں تو آپ پر نظر رکھی جا رہی ہے، آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کیسے ہو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کر رہا ہے۔ جو اعمال ہم دکھا رہے ہیں نا اللہ کو، وہ اگر دنیا کی زندگی میں کہیں ہمارے ہی سامنے آ جائے، وہ اس قدر غلیظ اور ناپاک ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھ کر اپنے آپ سے شرمندہ ہو جائیں۔ بنانے والا اس دنیا اور اس سے جڑی ہر چیز کو کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، اور جس کے لیے بنائی وہ اس سے دل لگا بیٹھا۔ جنت ملے نہ ملے، اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، فرق نہیں پڑتا، سوچیں گے نہیں بیٹھ کے، لیکن بس دنیا ویل سیٹلڈ ہونی چاہیے، دنیا اچھی ہونی چاہیے، دنیا میں سکون، راحتیں، اور جن لوگوں سے ہمیں محبت ہو جائے وہ ملنے چاہیے۔ اگر دنیا میں آپ کی ساری خواہشوں کو پورا کر دیا جائے
آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیا جائے, آپ کو ویسی لائف پرووائڈ کر دی جائے جیسے کہ آپ چاہتے ہو, تو پھر مرنے کا دل کس کا کرے گا؟ پھر اللہ کو یاد کون کرے گا؟ آخرت تو پہلے ہی ہمیں مذاق لگ رہی ہے, پھر تو آخرت اور اس سے جڑی تمام باتیں ہمیں اساطیر الاولین لگے, پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں لگے. دنیا میں آپ کو آزمائشوں کے حوالے کیا جائے گا. جہاں آپ کو 10 سنسیئر لوگ ملیں گے تو وہاں آپ کو 2 برے لوگ بھی ملیں گے. دنیا کا تو یہی معاملہ ہے بھائی, آپ ایکسیپٹ کریں نہ کریں, آپ کو پسند آئے یا نہ آئے, آپ اللہ کو مانو یا نہ مانو, آپ اللہ کی مانے یا نہ مانے. ملینز لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مان رہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مان کر اس کی نہیں مان رہے. تو ان کی نافرمانیوں سے, ان کے شرک سے, ان کے کفر سے اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اللہ تو ہمیشہ سے قائم دائم رہے گا. ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم جیتے جی حالتوں کو اگنور کریں, مقصد پر اپنی زندگی گزارتے رہیں, اور مقصد ہمارا ایک اللہ ہی ہے. والله نه بغیر ژوند تیرول دا خو غټه خساره ده. والله چې مشهور بشي, والله چې دومره دولت په وګټې, دومره دولت په وګټې که نه, چې دولت په لاندې وي ته به په پاسه وي, د لاس لاندې به دې غټ ګاډی راشي, خو زړیه دې زړه له به څنګه سکون ورکې د الله نه بغیر. دنیا خو به جوړه کې, مزې به وکې, چرچې به وکې, خو که ټوله دنیا دې وګټه او الله دې بایلو, ته به ډېر ځان ته غټ نواب ووایې, حقیقت به دې څه وي یې سمله. او بے خورے, او بیس کے, او بگرزے, یو سو منڈے ترلے بوئے, مڑ بشے, ختم بشے, واللہ کا چاہ یاد کے, تو سو کیا دے سا, نو اللہ سے رخ پل تعلق سیدھا کئی, پا اللہ بنے غیرت روالی, اللہ مپرے دئی, اللہ مپرے دئی. لڑکی کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہے لڑکے سے بات کرتے ہوئے, اور لڑکے کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہے لڑکی کو مصروف رکھتے ہوئے. جو میسج پڑھ کے تم لوگ ہنس رہے ہوتے ہو نا, اپنے دانت نکال رہے ہوتے ہو, انہی میسیجز اور انہی باتوں کی وجہ سے پیچھے سے فرشتے تم لوگوں پر لعنتیں برسا رہے ہوتے. میری بہن, جب کسی کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر تم اپنا جسم کسی کو دینے کے لیے یا دکھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہو نا, تو اسی لمحے تمہاری روح اللہ کے عذاب کا سوچ کر, اللہ کی ذات کا سوچ کر اندر سے تڑپ رہی ہوتی ہے, لیکن آپ کو شاید اپنی روح کی تڑپ فیل نہیں ہوتی. اور میرے بھائی, جب تو کسی کو کنونس کر رہا ہوتا ہے نا اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے, جب تو ان کوششوں میں ہوتا ہے نا کہ میری شیطانی باتوں میں کوئی لڑکی پھنس جائے تاکہ وہ میرے پاس آئے یا میں اس کے پاس جا کے اپنے نفس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کروں, تیرا یہ ضمیر تجھے 70 آوازیں دیتا ہے کہ خدا کا واسطہ ایسا ظلم نہ کرنا, جس سے تجھے تھوڑا سا مزہ ملے گا لیکن تیری روحانیت تباہ ہو جائے گی. اور ہم ایسے نشوں میں ہوتے ہیں, دنیا کی لذتوں اور مزوں نے ایسے ہم کو گھیرا ہوتا ہے کہ نہ ہم ضمیر کی سنتے ہیں, نہ ہم اللہ کی پرواہ کرتے ہیں, اور نہ ہم اللہ کی آیتوں کی پرواہ کرتے ہیں. جیسے پاگلوں کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی, ویسے ہی ہم اپنے آپ کو پاگل ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. او بھائی, مر جانا ہے یار, کتنی زندگی ہوگی تیری اور کتنی زندگی ہوگی میری, کتنی بغاوتیں کر لیں گے, زیادہ سے زیادہ کتنی خواہشیں پوری کر لیں گے. آج اگر خود نہ رکے ان گناہوں سے, اللہ کی نافرمانیوں سے, تو کل کو موت نے آ کر ہمارا تعلق, ہمارا رشتہ ہر چیز سے کاٹ دینا ہے. میرے بھائی اور میری بہن, خدا کا واسطہ ہے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اب اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اپنی آخرت کی بربادی میں نہ استعمال کرو. آپ لوگوں نے ڈپریشن کو بیماری کہا ہے, میری نظر میں ڈپریشن سب سے بڑی اپورچونٹی ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے کو. یار ڈپریشن کی ماں بہن ایک کرو بھائی, کیا ڈپریشن ہوتا ہے؟ تمہاری بہن کو طلاق ہوئی ہے آج تک؟ اوکے, تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے؟ نہیں نکالا. کبھی ایک دن بھی بھوکے پیٹ سوئے ہو؟ نہیں سوئے. کیا ریزن ہے تمہارا ڈپریشن کا؟ میں بتاتا ہوں ڈپریشن کسے کہتے ہیں. جب آپ اپنے کسی چھوٹے سے مسئلے کو اتنا سوچتے ہو کہ آپ اس لیول پر چلے جاتے ہو کہ آپ کو لگتا ہے اوکے, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے میرے پاس, تو آپ کہتے ہو اوہو ڈپریشن ہے جی, انزائٹی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریشن کتنی بڑی نعمت ہے, کہ اللہ رب العزت تمہیں اس پوائنٹ تک لے آیا کہ اب تم سے کچھ ہو نہیں رہا, تم کچھ کر نہیں پا رہے. سو آؤ اب اپنے رب کے پاس جس کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہے, اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ ڈپریشن میں ہوں, موو آن ہونے کا ٹائم ہے, کیونکہ آگے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا, پیچھے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا, دائیں بائیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا, اتنا کمزور ہو چکا ہوں. اللہ میں نے سنا ہے تجھے کمزوروں سے بڑی محبت ہے, تو اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں. یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے رب سے بہت ایزیلی اور بہت جلدی کنیکٹ ہو سکتا ہے. آپ لوگوں ڈپریشن کو بیماری کا ہے, میری نظر میں ڈپریشن سب سے بڑی اپورچونٹی ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے. کم آن, اپنی کنفیوژن سے نکلو, لوگوں کو بھی نکالو. یہ جو عیش و عشرت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں, کہیں ان کی عیش و عشرت آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. پوری دنیا میں 2 گروپس ہیں, ایک اللہ والا ہے جو سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزار رہے, اور ایک شیطان والا ہے
جو گناہوں میں، لذتوں میں، عیاشیوں میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ زنا کا موقع ملا زنا کیا، چوری کا موقع ملا چوریاں کی، جھوٹ کا موقع ملا جھوٹ بولے، بے حیائیوں کا موقع ملا بے حیائیاں کی، لوگوں کی عزتیں اتار کر، نفس کی 2-4 سیکنڈ کی لذتیں حاصل کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو لذتیں تو ملتی ہیں، پیسے سے ان کی جیبیں اور ان کے بینک اکاؤنٹ بھر جاتے ہیں، لیکن کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی؟ کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جس نے کچھ گناہوں اور کچھ لذتوں کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر کے رکھ دیا؟ یہاں سے مرنے کی دیر ہے صرف ایسے لوگوں کی جیسے ہی ان کی ملاقات ان کے رب سے ہوگی، جس رب کو یہ جیتے جی جھٹلاتے تھے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری والا کانسیپٹ سامنے رکھ کر اپنی پریشیس لائف کو گزار رہے تھے۔ دنیا کی زندگی میں تو یہ ویل سیٹلڈ ہے، لیکن آخرت میں ان کی چیخیں نکلنے والی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم سے عبادت کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر تم عبادت نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ گناہ، بے حیائی، نافرمانی، کیونکہ آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو آپ اللہ کی مانیں گے اور یا پھر آپ اللہ کی نہیں مانیں گے۔ تو اگر آپ اللہ کی باتوں کو مشکل سمجھ رہے، اللہ کی عبادت کو مشکل کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کریں گے کیا؟ دوسرا آپشن تو پھر شیطان۔